السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاشروا كالإخوان، تعاملوا كالأجانب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، اپنے معاملات کو صاف رکھنا اور معاشرت کے اندر صفائی سے رہنا، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں اس بات پر غور کریں کہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اور اللہ کا خطاب جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے کہ ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب جب آدمی کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوتا ہے تو وہ ایمان والا بن جاتا ہے، مگر یہاں اسلام میں پورا داخل ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کسی بڑے کے سامنے اپنے وجود کو جھکا دے، اسے اسلام کہتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ بھی اسلام ہے، ایمان ہے، مگر اللہ کا فرمان کافہ آ کر ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو صرف روزہ، صرف نماز، صرف زکوٰۃ، صرف حج پر اکتفا کرنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ ہم معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جائیں۔ یہ پورا اسلام میں داخل ہونا ہوا۔ علماء نے
اسلام کے 5 حصے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا اپنے عقیدوں کا درست کرنا ہے، عقائد کو بیان کیا۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں صرف اللہ کے واسطے کریں، اور ہمارے دل کے اندر یہ پکی بات اتر جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی واحد ایک ذات سے ہوتا ہے۔ حدیث میں آ کر ہے، نبی کا فرمان ہے کہ اگر ساری دنیا والے کسی کو نفع پہنچانا چاہے، صرف خدا نفع نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا والے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری دنیا والے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، خدا اکیلے نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا والے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے بغیر ساری عبادتیں زیادہ تر شرط قبولیت نہیں پا سکتی۔ اب دوسرے نمبر پر عبادات ہیں۔ عبادات میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اسی طریقے سے وظائف بھی ہیں، اسی طریقے سے نوافل بھی ہیں۔ یہ سب کے سب عبادات میں داخل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر معاملات ہے۔ اپنے معاملوں کی درستگی ضروری ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہوں، اسے 100% بجا لانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت ہے۔ معاشرت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ کسی کو کچھ تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس تکلیف کو دور کرنے کے واسطے ہم سے جو کوشش ہو سکے ہم کر رہے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر اخلاقیات ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، یعنی باطنی طور پر بھی ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری طور پر تو کھلے عام ثابت ہے کہ ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملیں، خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ تو ظاہری طور پر اخلاق ہیں۔ اور باطنی اخلاق یہ ہیں کہ اپنے دل کو ہر ایک کی دشمنی سے پاک رکھیں، یہ باطنی اخلاق ہیں۔ آج مجھے خاص طور پر جس چیز کو ذکر کرنا ہے وہ معاملات اور معاشرات کے عنوان پر عرض کرنا ہے۔ اب دیکھیں، معاملات کے عنوان پر سب سے پہلے مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس معاملے کے اندر ہم پورے طریقے سے اتریں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، خلیفہ دوم تھے۔ اللہ کے نبی کے طرف سے بھی بڑی بڑی احادیثیں ان کے بارے میں وارد ہو کر ہیں۔ ایک مرتبہ سفر پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھوک کی شدت محسوس ہوئی۔ حضرت عمر تھوڑی دور گئے تھے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ کہیں چل رہا تھا، اور اس میں ایک چرواہا ان بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہا تھا۔ عرب والوں کی عام عادت تھی کہ اگر کوئی مہمان کہیں سفر میں جا رہا ہوتا تو اپنی بکریوں کا دودھ نکال کر اسے پیش کرتے تاکہ وہ پئیں۔ حضرت عمر بھی مہمان تھے، چرواہے کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں تو مہمان ہوں اور میرا سفر جاری ہے، عام حالات کے اعتبار سے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور کھانے کے لیے یا پینے کے لیے بکری کا دودھ پیش کر دو یا اور کوئی چیز دے دو۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ آپ کی بات تو درست ہے اور مہمانی کے خاطر دودھ دینا بھی میرا فرض بنتا ہے، مگر ضروری بات یہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں کسی اور کی ہیں، میں یہ غلام بن کر اس بکریوں کو چرا رہا ہوں، اب میں مالک کی اجازت کے بغیر ان بکریوں کا دودھ آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ یہ جنگل ہے اور جنگل کے اندر یہ چرواہا اتنا زیادہ اللہ کا ڈر دکھلا رہا ہے، فوراً امتحان لینا چاہا۔ حضرت عمر تو خلیفہ تھے، فرمایا کہ دیکھو
میں تمہارے بھی نفع کی اور میرے بھی نفع کی ایک بات کرتا ہوں، اس بات پر تم عمل کر لو گے تمہارا بھی نفع ہوگا اور میرا بھی نفع ہوگا۔ چرواہا کہنے لگا بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ دیکھو یہ بکری مجھے بیچ دو، میں اس کے کچھ دینار یا درہم دے دوں گا، اور تم اس بکری کو دینے سے میرا فائدہ کہ میرا سارا سفر اس بکری کے دودھ کو پی پی کر گزرے گا اور مجھے بھوک کی تکلیف نہیں ہوگی، اور تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں یہ دینار درہم ملیں گے۔ اور جب تم مالک کے پاس پہنچو تو مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا، اور جنگل میں عام معمولات تھا کہ بکریوں کو بھیڑیے عرب میں کھا جاتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس چرواہے سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگا یا حاضا این اللہ، اللہ کہاں اے فلاں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ بات سنے تو حیران ہو گئے کہ یہ چرواہا اور جنگل کے اندر اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تجھ جیسے اللہ سے ڈرنے والے متقی، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے اس دنیا کے اندر رہیں گے، یہ کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں حضرت عمر فاروق اتنے بڑے صحابی یہ بات ارشاد فرمائے کہ تیرے جیسا اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں رہنا ضروری ہے۔ تو ساتھیوں، صحابہ کے دور کے اندر یہ چرواہے کے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ پیوست ہو چکا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ تو یہ ڈر، یہ اللہ کا خوف، یہ معاملات کی درستگی آج ہمارے دلوں کے اندر بھی ہونا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نوافل صدقات کر رہے ہیں، اپنے اوراد و وظائف کی تکمیل کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ، مگر علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ عبادتیں ہیں، یہ عبادتوں کی شرط قبولیت کا وقت بھی اور یہ عبادت کی قبولیت کا وعدہ بھی ان معاملات کی درستگی پر رکھا گیا ہے۔ اگر یہ معاملات درست ہوں گے یہ اللہ ان عبادتوں کو شرط قبولیت دیں گے۔ اگر معاملات میں کچھ اونچ نیچ ہوگی، ہم عبادت کر رہے ہوں مگر علماء نے لکھا کہ یہ آسمان زمین کے درمیان یہ عبادتیں معلق رک جائیں گی۔ جب ہمارے معاملات درست ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائیں گے۔ دیکھیں اگر عبادتوں میں کمی ہو جائے، ہم سے نماز چھوٹ جائے، ہم اس نماز کی دوبارہ قضا کر سکتے ہیں۔ اگر مرض اتنا زیادہ بڑھ گیا ہمارے اندر اور ہم اتنے مرض میں، بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اس کا علاج ناممکن ہو گیا مثال کے طور پر، تب فقہا نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ تم نماز اس وقت نہیں پڑھ رہے ہو تو فدیہ دے دو کچھ پیسے، جتنے پیسے فقہا نے لکھا یہ دینے سے اللہ سے توبہ کر لینے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ مگر تم نے کسی کے معاملے میں کچھ اونچ نیچ کی، کسی کا پیسہ اپنے جیب میں رکھ لیا اور اسی حالت میں تم انتقال کر رہے ہو تو فقہا نے لکھا کہ یہ معاملہ ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ پہلے جس کا پیسہ ہے وہ معاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اپنے معاملات کو درست رکھیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور اللہ کے نبی کے جو واقعات ہیں ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہم نام سن کر ہیں۔ حذیفہ یہ اللہ کے نبی کے بہت بڑے رازدار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی اپنی اندر کی باتیں حضرت حذیفہ کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ حذیفہ کے والد، ان کا نام یمان تھا، یہ بھی صحابی ہیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو مکے سے مدینے کی طرف چل کر آ رہے تھے، اور یہ وقت ایسا تھا کہ بدر کی جنگ کا موقع بالکل قریب تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ
اپنے والد یمان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، راستے میں اچانک ابو جہل نے پکڑ لیا۔ حضرت حذیفہ سے ابو جہل نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حذیفہ اور ان کے والد صاف صاف سچائی میں عرض کر دیے کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی کے دیدار کے واسطے جا رہے ہیں۔ فوراً ابو جہل نے پکڑ کر کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، اب بدر کی جنگ کا موقع ہے، ادھر سے تم ہمارے خلاف جنگ کرنے نبی کے ساتھ آؤ گے، اب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حذیفہ نے بہت گزارش کی کہ چھوڑ دو۔ آخر میں حضرت حذیفہ سے وعدہ لیا گیا کہ تم جا رہے ہو مگر نبی کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ حضرت حذیفہ نے بطور مجبوری، ان کے والد محترم یمان نے، دونوں نے قبول کر لیا ہم ادھر سے آ کر جنگ نہیں کریں گے۔ تب ابو جہل چھوڑ دیا۔ حضرت حذیفہ اور ان کے والد مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ مدینے سے نکل چکے تھے بدر کے میدان کی طرف۔ مدینہ ابھی قریب تھا۔ حضرت حذیفہ کی اللہ کے نبی کے درمیان میں ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے سلام عرض کیا، مصافحہ کیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو دعائیں دی۔ آخر میں حضرت حذیفہ نے پورا واقعہ سنایا کہ ابو جہل نے بطور زبردستی ہم سے وعدہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اب تم مدینے کی طرف روانہ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ ہو۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ گردن پر تلوار رکھ کر وعدہ لیا ہے، اب تو جنگ کا موقع ہے، آپ کے پاس تعداد کی بھی کمی ہے اور تلواریں وغیرہ بالکل کم ہیں، اور یہ موقع ایسا ہے کہ ہم آئیں گے، بدرین صحابہ نے ہمارا مقام حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ بدرین صحابہ کا مقام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی نے بار بار منع فرمایا کہ حذیفہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ کافر ہے جس کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا گیا ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وعدہ نبھاؤ۔ آج دیکھیں ان واقعات کو رکھ کر سوچے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے، نہ جانے کیسی کیسی تعبیریں کرتے کہ یہ زبردستی معاملہ لیا گیا تھا، ہم اس وعدے کو پورا کرنا ہمارے ذمہ ضروری نہیں، ہم یہ کہہ سکتے تھے۔ مگر فوراً حضرت حذیفہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، کافر سے تم نے وعدہ کیا ہے، مگر جو وعدہ تم نے کیا ہے زبردستی سے ہی، مگر اس وعدے کو نبھاؤ۔ ہمارا مسئلہ تو کسی کی سر بلندی نہیں بلکہ دین کی سر بلندی ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔ حضرت حذیفہ کو بدرین صحابہ میں شمار نہ کیا۔ تو ساتھیوں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج ہم بڑے جد و جہد کر رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں کے باوجود ہماری جد و جہد، ہماری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہی کہ ہم کوشش دین کے لیے، مگر اس میں کچھ گناہ کی چیزوں کو شامل کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہماری ساری محنتیں اکارت جا رہی ہیں۔ تو ساتھیوں، ان واقعات کو رکھ کر ہمیں سبق ملتا ہے کہ معاملات کے اندر کتنے صحیح طریقے سے اترنا اس وقت ضروری ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے سب نے سن رکھا ہے، بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت کی خانقاہ تھی، حضرت بیعت دیا کرتے تھے، کوئی آئے تو اسے میں بیعت دوں گا، اگر وہ جا کر اپنے نوافل کو، وظائف کو چھوڑ دے، یہ چھوڑنے کا علم مجھ تک ہو جائے، مجھے بیزار لگتا ہے۔ مگر حضرت نے آگے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی میرا مرید، مجھ سے بیعت لینے والا، اگر کسی معاملے کے اندر اونچ نیچ کرتا ہے تو مجھے اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز، نوافل، وظائف چھوڑنے پر حضرت نے صرف غم کا اظہار کیا اپنے مریدوں سے، مگر کوئی معاملات کے اندر اونچ نیچ کرنے پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا مجھے اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے
جن کو حضرت نے خلافت بھی دے رکھی تھی۔ ایک مرتبہ وہ صاحب جن کو حضرت نے خلافت دی تھی دوسرے گاؤں سے تھانہ بھون جہاں حضرت کی خانقاہ تھی، ریل کے سفر کے ذریعے سے اپنے ایک چھوٹے لڑکے کو لے کر حاضر ہوئے اور حضرت رحمت اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ پھر بچے کو دعا کرنے کے لیے کہا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بچے کو بھی دعا دی۔ فوراً فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گاؤں سے میرے خانقاہ تک ٹرین کے سفر، ریل کے سفر کے ذریعے سے پہنچے ہو، کیا تم نے اس بچے کی بھی ٹکٹ لی ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے ہاں حضرت میں نے ٹکٹ لی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے اس بچے کی عمر 13 سال ہے۔ دیکھیں غور سے سنیں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کیا تم نے اس بچے کی ٹکٹ بڑوں کی لی ہے یا چھوٹوں کی لی؟ تو صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس بچے کی چھوٹوں کی ٹکٹ لی ہے۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ دیکھو 12 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر تک چھوٹے کی ٹکٹ لینے کا قانون ہے۔ جب کسی کی عمر 13 سال کی ہو جائے تب قانون یہ کہتا ہے کہ تم ٹکٹ بڑوں کی لو۔ اب تم نے چھوٹے کی ٹکٹ لی، بڑوں کی کیوں نہ لی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یہ دیکھنے میں بچہ نظر آتا ہے 12 سال سے بھی کم کا، دراصل اس کی عمر 13 سال کی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تم نے آدھی ٹکٹ کے پیسے بچا لیے دراصل تم نے یہ حقیقت میں چوری کی ہے، اور چور کو میں خلافت نہیں دے سکتا، میں اپنی خلافت واپس لیتا ہوں۔ فوراً حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس خلافت کو واپس لے لیا اور ان صاحب کو کہا کہ جاؤ اب بھی تمہاری اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ ساتھیوں معاملہ کوئی بڑا نہیں تھا، کوئی خطرناک معاملہ نہیں تھا، مگر امت کو یہ ہمارے اکابرین نے سبق دینا تھا کہ امت تم اپنے آپ کو جگاؤ۔ ہمارے کئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں جن معاملات کے اندر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، عیاری کر رہے ہیں۔ اللہ امت کی حفاظت عطا فرمائے۔ غور کرنے کا مقام ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، حضرت نے خلافت ہی چھین کر فرمایا کہ تمہاری اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ساتھیوں ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، کسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے تو ہماری زبان سے جھوٹے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں سے یہ الفاظ سننے کا تک موقع یہاں تک بھی ملا، کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اتنی باریک بینی میں جائیں تو یہ دنیا ہے صاحب، دنیا میں اتنی باریک بینی نہیں چلتی۔ اگر اتنی باریک بینی کو دیکھا جائے تو ہم کیسے چلیں گے اس دنیا کے اندر؟ ساتھیوں یہ کہنے والوں کو یہ واقعہ دلیل ملتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کہ ان مسئلے کے اندر حضرت نے اتنے شدت کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ تو دیکھو ہمیں ان معاملات میں سے ہی جاگ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ آج کوئی عالم اپنے علم کے ذریعے سے عالم بنتا ہے تو اس کے لیے مدارس کے اندر یہ فن مسائل کا بھی ہے، اور مسائل کی کتابوں کے اندر ہدایہ نام کی ایک بہت بڑی کتابیں ہیں جس کی 4 جلدیں ہیں۔ اب دیکھیں ان 4 جلدوں کے اندر ایک جلد جس کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بیان آ کر ہے، اور 3 جلدوں کے اندر طہارت سے لے کر میراث تک کے سارے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب علماء نے یہاں تک بھی لکھا کہ چوتھائی دین کا 1/4 حصہ صرف عبادت ہے، اور باقی 3/4 حصہ جو ہے وہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقائد ہے۔ تو دیکھو ہم عبادت تو کر رہے ہیں، اس سے انکار تو تھوڑی نہیں ہے، مگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا کہ اگر تھوڑی سی حرام کی لت بھی کسی حلال مال میں شامل ہو جائے، حضرت تقی عثمانی صاحب نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ مال کے اندر بو شامل ہونے سے، وہ ملاوٹ سے آدمی کے بدن پر، جسم پر، اس کے اولاد پر اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 1 روپیہ بھی حرام کا اپنے حلال مال میں شامل کر دے،
حضرت تقی عثمانی نے یہ بات لکھی کہ یہ سارے مال کے اندر ایک بدبو شامل ہو جاتی ہے۔ تو ساتھیوں، یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ اگر تم لین دین چھوٹا کرو کہ بڑا کرو، ہر معاملے کو لکھ کر رکھ لینا، ورنہ یہ معاملہ جسے تم لکھ کر نہیں رکھو گے، اگر بھول ہو جائے گی یہ حلال بھی حرام میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو سنیں، اللہ کے نبی نے کہاں تک تاکید کی، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، کہ اگر تم بھائی بھائی ہو معاشرے کے اندر تو بھائی بھائی بن کر رہو، مگر تمہارا جو معاملہ ہو یہ معاملہ اجنبیوں کی طرح ہونا چاہیے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کچھ دے رہا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کچھ دے رہا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ اجنبیوں کی طرح کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں گھروں کے اندر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پیسہ اور چھوٹا بھائی بڑا بھائی سے پیسہ لے رہا ہے، مگر اسے لکھا نہیں جاتا، حساب نہیں کیا جاتا۔ اگر حساب کتاب کی بات اٹھ جائے تو اسے غیرت کے خلاف سمجھ کر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بھائی بھائی کے اندر کون حساب کر رہا ہے، مگر شریعت کہتی ہے کہ اسے لکھ کر رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے جگہوں پر دیکھنے میں دیکھا گیا کہ شروع میں جوش تھا، خروش تھا، اس جوش کے اندر بھائی اپنی پراپرٹی کو بڑھانے میں سب مل کر بڑھائے، ملکیت متعین نہیں ہوئی، مگر شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، آگے چل کر لڑائی جھگڑا اتنا فساد پھیلا کہ بھائی بھائی کے خلاف کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ وجہ اس کی یہی کہ ہم نے دین کو صحیح نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی نے کھلے الفاظ میں فرما دیا، تعاشروا کالاخوان، معاشرے کے اندر بھائیوں جیسے تو رہو، تعاملوا کالاجانب، مگر معاملہ جب کرنا ہو اجنبیوں کی طرح کرو۔ اب یہاں تک بھی علماء نے لکھا کہ اگر باپ کا کاروبار الگ ہو، بیٹے کا کاروبار الگ ہو، تو الگ ہونے کے نتیجے میں اگر بیٹا باپ سے کچھ لے رہا ہے تو مکمل پیسہ دے کر لے، باپ بیٹے سے کچھ لے رہا ہے تو بیٹے کو مکمل پیسہ دے کر حاصل کرے۔ یہ معاملہ ہے معاشرے کے اندر، شریعت جو کہتی ہے وہ اپنی جگہ صحیح، مگر معاملات کے اندر اتنا زیادہ دھیان دیا گیا جس کی کوئی حد نہ رہی۔ اب غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کو آئے تھے، جب مدینہ پہنچے سب سے پہلی فکر اللہ کے نبی مسجد نبوی بنانے کی ہوئی۔ تو نبی جب مسجد بنانے کی فکر ہوئی تو کئی لوگوں سے معلوم کیا مسجد نبوی جہاں ہے وہ جگہ خالی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زمین کس کی؟ صحابہ نے کہا بنو نجار کی۔ نجار کو جب پتا چلا تو وہ حاضر ہو گئے، اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زمین ہم بطور ہدیہ دیتے ہیں، آپ لے لیں اور مسجد بنا دیں۔ سب سے پہلی مسجد مسجد قباء تھی، مگر مدینے کے اندر مسجد بنانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہدیہ نہیں لے سکتا، اس کا جو ریٹ جو قیمت ہے وہ میں دے کر لوں گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو یہ جائز تھا کہ اللہ کے نبی بطور ہدیہ لے لیتے، مگر اللہ کے نبی کی شخصیت بڑی تھی۔ اللہ کے نبی امت کو سبق سکھلانا چاہتے تھے کہ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کچھ لینا ہو تو اس کی قیمت دے کر لو۔ یہ سبق دینے کے واسطے مسجد نبوی کے موقع پر نبی نے یہ سبق دے دیا۔ آج امت ان واقعات کو چھوڑ بیٹھی، آج لین دین صحیح نہ رہا، مگر جب کچھ معاملہ اونچ نیچ کا ہوا، کورٹ کچہری کا دروازہ ہمارے مسلمانوں نے کھٹکھٹایا، تو واقعات ہمارے لیے بڑے پرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تھی کہ اپنی بیوی ازواج مطہرات کے اندر اگر برابری کا معاملہ نہ کرے تو تب بھی چلتا تھا، مگر نبی کی عادت کریمہ جب اپنے بیویوں کے لیے نیا سال آتا سارے سال کا نانا نفقہ دے دیتے تھے، اور ازواج مطہرات جتنی ضرورت ہوتی رکھ لیتے، بعد میں خیرات کر دیتے تھے۔ مگر نبی کے لیے یہ جائز تھا، اور نبی کے لیے یہ بات بھی اللہ کی طرف سے تھی، آپ برابری کا معاملہ نہ کرو تب بھی آپ کو پوچھ تاچھ نہ ہوگی، مگر نبی نے اس پر عمل نہیں کیا، امت کو سبق سکھلایا۔ امت جو کچھ بھی ہو تم اپنی جگہ اپنے اخلاق دکھلاؤ،
معاملات جب آئیں تو چھوٹا معاملہ ہی صحیح اس کو صحیح نبھا کر رہو. اللہ سے دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ معاشرت پر معاملات کے اصول پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.